बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। मायूसी गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जो करेगा बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह आमीन। और मैं इस वीडियो में आपसे सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त ना अपने लिए ना अलग न्यूज़ के लिए करूँगा। अब इस वीडियो में एक से दो खबरें हैं जिन्हें मैं आखिर में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक सूरत हाल है जो मुझे आपके सामने रखनी है। ये सूरत हाल शायद हमें अंदाज़ा है, लेकिन हम इसका इदराक नहीं कर पा रहे, या शायद हम इसका इजहार नहीं कर पा रहे। अब कोशिश करते हैं कि हम इसका इदराक करें, कोशिश करते हैं कि हम इसका इजहार करें। देखिए, इमरान खान साहब का आज जो साइफर मुकदमा चल रहा था, उसमें आज़म खान, इमरान खान साहब की हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी के अब्बू, वो मौजूद थे और वो अपना बयान दे रहे थे। जब उनका बयान हुआ है आज, तो उस मौके पर यह हुआ कि इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये जो भी बयान देंगे वो कुरान पे हाथ रख कर देंगे। कुरान पाक मंगवाया गया और आज़म खान साहब ने कुरान पाक पे हाथ रखा, कुरान पाक चूमा, और फिर उनसे कहा गया, जो ऐसे मौके पर जब बयान दिया जा रहा हो, कि हलफ उठाएं। उनसे कहा गया कि कहें अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। आज़म खान साहब जब ये अल्फाज अदा कर रहे थे तो खबर ये आ रही है कि बुशरा बीबी साहिबा ने आज़म खान से वहाँ पर कहा, बाबाज़े बुलंद अपनी जगह से खड़े होकर कहा कि ये भी कहें कि मुझ पर अल्लाह का अजाब हो। और आज़म खान साहब ने ये बातें की और उसके बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अदालत में ये बात हुई, इमरान खान साहब की तरफ से हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से हुई, बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से हुई कि मुनाफिकीन ने कुरान पाक पर हाथ रख कर भी बयानात दिए हैं, गलत बयानात दिए हैं। ये बातें हुई अदालत में। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब की तरफ से हुई, बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से हुई, या शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से हुई? मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस हॉल को, जो उस हॉल में जाने वाले हैं, अगर आप समझें, या मैं उसका नक्शा आपके लिए खींच सकूं, जो मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों में अपने दोस्तों से समझा है। ये एक बड़ा सा हॉल है। उस हॉल में एक छोटा सा, जिस तरह किसी भी अदालत में होता है, ज़रा से रेज्ड ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जज मौजूद होते हैं। तो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, उस पर जज मौजूद है, विटनेस बॉक्स है, और उस विटनेस बॉक्स में आकर एक शख्स बयान देता है, और फिर एक जानिब इमरान खान साहब हैं, बैठे हुए हैं मुल्जिम के तौर पर, उनकी अहलिया, उनकी बहनें, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका ख़ानदान, ये लोग बैठे हुए होते हैं, इनके वकीला मौजूद होते हैं। एक जानिब उसी अदालत में वो लोग मौजूद होते हैं जिन्हें पब्लिक के नाम पर बिठाया जाता है, और अडियाला जेल की समाअत करने वाले बताते हैं कि ये लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं जैसे इन्हें सज़ा दी गई है, इन्हें लाकर बिठाया जाता है। एक जानिब उस अदालत में रिपोर्टर्स होते हैं। ये जो रिपोर्टर्स हैं, ये वो रिपोर्टर्स हैं कि जिन्हें इस अदालत तक जाने की इजाज़त कैसे मिलती है, हैरान कुन है। यानी इमरान खान साहब पर उस हॉल के अंदर जो मुकदमात चल रहे हैं, उनमें नैब के 2 मुकदमात हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस का, तोशा खाने का, वो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत की कार्रवाई है, वो चल रही है। 3 वहाँ पर इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले निकाह का मामला, वो चल रहा है। 4 वहाँ पर साइफर केस चल रहा है। 5 ये जो साइफर केस है, ये एक बहुत संगीन केस है। अब इस अदालत में होता क्या है, कोई रिपोर्टर मौजूद हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि शीशे की ऊंची दीवारें हैं और उस अदालत में माइक नहीं है। अगर वकील बोल रहा है, जिस तरह से हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव कार्रवाई, तो माइक होता है, जज साहिबान सुन पाते हैं वकील को, रोस्टम पे खड़ी हुई शख्सियत को, और वो जज साहिबान को सुन पाते हैं, और तमाम कौम सुनती है, दूसरे कमरे में मौजूद रिपोर्टर सुनते हैं, अदालत में मौजूद हाज़रीन सुनते हैं। उस अदालत में माइक नहीं है, तो जो मुल्जिम है वो सुन सकता है, वहाँ पर मौजूद जो विटनेस है वो सुन सकता है, और जज उसको सुन सकता है, वकील सुन सकते हैं, रिपोर्टर्स को खासा दूर बिठाया हुआ है, वो नहीं सुन सकते। तो वो जो फेयर ट्रायल का एक यहाँ लाजमी जुज़ था, वो इस अदालत में पूरा नहीं हो रहा। इस अदालत में, याद रखिएगा, इस अदालत में पहले सीक्रेट ट्रायल चल रहा था साइफर केस का, फिर उसके बाद इस अदालत में साइफर केस का बड़ी अदालत के हुक्म पर
وہ ٹرائل شروع ہوا جس میں میڈیا کو بٹھانا لازمی قرار دیا گیا. وہ ٹرائل شروع ہوا جس کو اب اوپن ٹرائل کہا جائے گا, لیکن اس اوپن ٹرائل میں بھی اول تو سب کو جانے کی اجازت نہیں ہے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو زبیر علی خان اسلام آباد کے صحافی, وی نیوز کے لیے کام کرتے, سے پہلے اردو نیوز کے لیے کام کرتے تھے. انہوں نے باہر کھڑے ہو کر بتایا کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں. یہاں پر نہ صرف یہ کہ مقامی میڈیا موجود ہے, پاکستانی میڈیا موجود ہے, انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے, جسے اندر جانے کی اجازت نہیں. یہ ٹرائل ایک شیم ٹرائل کی طرح جاری ہے, یہ ایک فارس ہے. اب یہ عدالت میں جاری ہے. اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ باہر کھڑے رپورٹر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جانے دیا جا رہا. کچھ مخصوص رپورٹر ہیں جنہیں جانے دیا جاتا ہے. وہ مخصوص رپورٹر جو رپورٹنگ کر رہے ہیں, وہ رپورٹنگ عمران خان صاحب کے معاملات کی چلتی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں, جو سوشل میڈیا پر آتی ہیں, جو اپنے دوستوں سے معلوم کرتے ہیں اور آپ تک پہنچا دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے معاملے میں وہ خبریں ہیں جو میڈیا دیتا ہے. عمران خان صاحب کی, ان کی جماعت کی کوئی خبر نہیں دیتا, مگر کچھ خبریں ہیں جو میڈیا دیتا ہے. جیسے آج کی سائفر کے مقدمے کی اعظم خان کی گواہی کی خبر میڈیا دے رہا ہے. اعظم خان کی الفاظ میڈیا بتا رہا ہے کہ سائفر کی کاپی دیکھ کر, اس کے بارے میں جان کر عمران خان صاحب پرجوش ہو گئے, اور اس کو جیو نیوز بھی, بی بی سی بھی, دیگر لوگ بھی رپورٹ کر رہے ہیں مختلف حوالوں کے ساتھ. ایسی رپورٹس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مخصوص ڈائریکشن سے آ رہی ہیں اور یہ چل رہی ہیں. یہاں پر موجود اگر کوئی رپورٹر ہو بھی تو وہ اس سماعت کو سنے, اپنے پین کاپی سے ریکارڈ کرے, اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اب عمران خان صاحب پر یہ مقدمہ چل رہا ہے, ایک سابق وزیر اعظم پر جو اپنی وزارت عظمیٰ میں پاکستان کا مقبول ترین وزیر اعظم تھا, اپنی وزارت عظمیٰ سے پہلے مقبول ترین تھا, اور وزارت عظمیٰ جانے کے بعد مزید مقبول ہو چکا. وہ شخص جس نے پاکستان کو یہ بتایا کہ آپ کے خلاف, آپ کی حکومت کے خلاف بیرون ملک سے ایسی دھمکی آئی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں موجود ایکٹرز ایک کارروائی کریں گے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس سائفر میں تذکرہ تھا, وہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد اس کی حکومت چلی گئی. وہ شخص جس نے اپنی حکومت کو یہ سب کچھ بتایا تھا, وہ شخص اب ایک ایسے مقدمے کا سامنا کر رہا ہے جس میں اسے سزائے موت ہو سکتی ہے. اور اس نظام کو چلانے والے جس انداز میں چلا رہے ہیں, اس کی بنیاد پر بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سزائے موت کو جب یہاں سے ہو جائے گی یا 14 برس کی سزا ہو جائے گی, تو پھر اگلی عدالتوں میں اس سزائے موت کو برقرار رکھے جانے کا زیادہ امکان ہے. گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ چکی کہ سائفر اگر وہاں لوگوں کے سامنے, خواہ وہ بنی گالہ میں پڑھا جانا ہو, کابینہ میں پڑھا جانا ہو, یا اس کے بعد اگر وہ ڈی کوڈڈ فارم میں لوگوں کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے, تو وہ سائفر نہیں تھا, اور پھر اس پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس طرح سے نہیں لگ سکتا. مگر یہ مقدمہ چل رہا ہے, اور اس مقدمے میں عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے, اور اس بہت سنگین معاملے میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو شفاف ٹرائل ہے وہ بھی ہو رہا ہو, اور اس کی مکمل رپورٹنگ کی آزادی ہو, تاکہ پاکستان کے لوگ جو اس ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, نہ سیاسی اسٹیک ہولڈر, نہ غیر سیاسی اسٹیک ہولڈرز, نہ اس ملک کے پارلیمان کے ارکان, نہ اس ملک کی بیوروکریسی, نہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ, اس ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز اس ملک کے شہری ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی, بیوروکریسی نہیں کہتی, اس ملک کی پارلیمان نہیں کہتی, یہ اس ملک کا آئین کہتا ہے. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ اختیار تفویض کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کریں. اسی لیے ہمارے ملک میں جو حکمرانی کا اس وقت طریقہ رائج ہے وہ ہے آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. تو یہ ہمارے ملک میں طریقہ ہے, اور یہ ایک کاغذ پر لکھی حقیقت ہے. زمینی حقیقت اس حقیقت سے مختلف ہے, اور اس کا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں کراچی میں عمران خان صاحب کے 27 مارچ کے جلسے کے بعد ایک جلسہ ہوا پشاور میں, اور پھر ایک جلسہ ہوا کراچی میں. اس جلسے میں موجود تھا. یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی اور اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں. جلسے سے ایک رات پہلے میں وہاں کوریج کے سلسلے میں موجود تھا. میرے ساتھ میرے دوست شاہد حسین موجود تھے, اور وہاں ایک شخص نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر, مجھے ڈر ہے کہ یہ اس کو بھٹو بنا دیں گے. میں نے کہا اس نے 27 مارچ کو کہا تھا
کہ اب یہ دور بدل گیا ہے، اور اس نے کہا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس نے ایک اور بات کی تھی کہ بہت سا پانی اس جگہ سے گزر چکا ہے، یو اونلی کراس دا ریور ونس. تو میں نے کہا یہ ایک مختلف دور ہے، لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ میں جب یہ باتیں اس شخص سے کر رہا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو بھٹو بنا دیا جائے گا، اس کا انجام بھٹو جیسا ہو جائے گا، تو تب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص غلط سوچ رہا ہے، اور میں اس کو بتا رہا تھا کہ ایسا ہونا مشکل ہے. آج مجھے یہ لگتا ہے کہ اس روز وہ شخص صحیح سوچ رہا تھا، میں غلط سوچ رہا ہوں. آج پاکستان میں ایک سینئر اینکر جس کا نام امیر عباس ہے، وہ میری اس رائے سے جس میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے عمران خان کو مزید مقدموں میں پاکستان کی اعلیٰ ترین اداروں سے انصاف ملنا مشکل دکھائی دے رہا ہے، اس امیر عباس نے بھی یہی رائے دی اور کہا کہ عمران خان کو انصاف ملنا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے. امیر عباس کی یہ رائے آپ اس ٹویٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس پر پاکستان کے لوگوں کو بجا طور پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے، اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ تشویش میں مبتلا ہیں. مگر کیا تشویش میں مبتلا یہ لوگ اس شخص کے لیے اس ملک میں کچھ کر پائیں گے؟ مجھے ایسا ممکن نہیں دکھائی دیتا. مجھے ایسا اس لیے ممکن نہیں دکھائی دیتا کہ اس ملک میں ہمیں جو حالات درپیش ہیں ان حالات کی وجہ سے بہت مشکل ہے کہ ایسا کچھ ہو پائے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ سچویشن ہے تو یہ ایک مایوسی کی فضا ہے. مایوسی کی یہ فضا کسی بھی شخص کو، ایسے حالات میں مبتلا کسی بھی شخص کو کچھ ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے جیسا نواز شریف نے اپنی حکومت مشرف کے ہاتھوں جانے کے بعد کیا تھا، اور نواز شریف جدہ پہنچ گیا تھا. مایوسی کی یہ کیفیت ہم نے ایک بار پھر دیکھا کہ نواز شریف نے وہ کیا تھا جس کے نتیجے میں نواز شریف 4 برس لندن میں تھا. زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں عمران خان کا بدترین ناقد، عمران خان کا رشتہ دار حفیظ اللہ نیازی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص نہیں مانے گا. عمران خان کے ساتھ رہنے والا، عمران خان کی وجہ سے وزارت اعلیٰ کے منصب پر رہنے والا پرویز خٹک کہہ رہا ہے کہ میں جتنا اس شخص کو جانتا ہوں یہ شخص ڈیل نہیں کرے گا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سچویشن کو شاید صحیح ریڈ کر رہے ہوں گے کہ وہ مقبول ترین ہیں. عمران خان صاحب اس سچویشن کو شاید صحیح ریڈ کر رہے ہوں گے کہ اب بھی ان کی جماعت کے حمایتی یافتہ امیدواروں کو انتخابات میں شکست دینا تقریباً ناممکن ہے. عمران خان صاحب اس چیز کو شاید صحیح ریڈ کر رہے ہوں گے کہ اب بھی ووٹ 8 فروری کو ان کی جماعت کے لوگوں کو پڑے گا. مگر عمران خان صاحب یہ جو حالات ہیں اور ان حالات کا جو اختتام ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو شاید صحیح ریڈ کر بھی گئے ہیں. تو پھر عمران خان صاحب ممکنہ طور پر کچھ فیصلہ کر چکے ہیں. وہ فیصلہ اگر عمران خان کا فیصلہ ہے تو پھر میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے ماضی میں کچھ لوگوں کے لیے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، شاید ایسا کچھ ہو اور اس کے نتیجے میں وہ خدشات جو موجود ہیں وہ خدشات غلط ہو جائیں. یہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ کچھ اور ہو، وگرنہ جس طرح سے اس وقت سائفر کے مقدمے میں اس اعظم خان کا بیان آج ریکارڈ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، اور یہ تمام حقیقتیں بھلا دی گئی ہیں کہ وہ اعظم خان حکومت جانے کے بعد حکومت رہتے ہوئے اس معاملے پر کچھ نہیں بولا تھا. وہ اعظم خان حکومت جانے کے بعد پی ڈی ایم کی سربراہی میں موجود حکومت میں کچھ نہیں بولا تھا، لیکن پھر اس کے بھتیجے نے ایک درخواست دی تھی اسلام آباد کے ایک تھانے میں اور کہا تھا کہ میرے چچا غائب ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اعظم خان کچھ 15 سے 20 دنوں کے بعد منظر عام پر آیا تھا. اس کے بعد اعظم خان کا 164 کا بیان آیا تھا. پھر اعظم خان ہمیں نیب کے سامنے نظر آیا تھا اور پھر حالات بدل گئے تھے. یہ وہ سچویشن ہے جو کسی بھی شخص کو ظاہر ہے کہ پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، کر سکتی ہے. اس ملک میں بہت ضروری ہے کہ اس ملک کی سیاسی طاقتیں ایک ہوں، لیکن اس ملک میں مجھے اس ملک کی سیاسی طاقتیں ایک ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ یاد رکھیے گا، میں یہ جو ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس میں جو ٹویٹ لکھا ہوا ہے، یہی کچھ ہوا تھا 2015 میں اپنے 2014 کے دھرنے کے بعد. عمران خان انڈیا کی میڈیا سے، انڈیا کے چینل آج تک سے بات کر رہے تھے اور عمران خان سے پوچھا گیا کہ پھر ان حالات میں
भारत की हुकूमत पाकिस्तान में किससे बात करे। इशारा ये था कि क्या पाकिस्तान की फौज से बात की जाए, तो इमरान खान ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ से बात करनी होगी। ये था स्टेट्समैन इमरान खान का बयान भारत में भारत के मीडिया को पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम के बारे में बात करते हुए। तो अब मुझे वो सियासी गुंजाइश जो उस वक्त इमरान खान में नजर आती थी, और यहाँ पर वही इमरान खान जब अपने उन सियासी मुखालिफिन को देखता था कि किसी की वालदा की वफ़ात हुई है, किसी की खुशदामन की वफ़ात हुई है, किसी के भाई की वफ़ात हुई है, किसी के दादा की वफ़ात हुई है, तो उस इमरान खान की हुकूमत में उन लोगों को परोल पर रिहाई मिलती थी। आज उस इमरान खान के अपने मामू की वफ़ात होती है, नहीं मिलती रिहाई। आज उस इमरान खान के साथ ही शाह महमूद कुरैशी की बहनोई की वफ़ात होती है, परोल पर रिहाई नहीं मिलती। शहरियार आफरीदी के घर के 3 सगे चले जाते हैं, परोल पर रिहाई नहीं मिलती। ये वो हकीकतें हैं कि जिनके नतीजे में मुझे लगता है कि इमरान खान के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनमें इस बात पर इत्मीनान है कि हमारी जान छूट सकती है। लेकिन उसके बाद एक हकीकत इमरान खान के सियासी मुखालिफिन भूल रहे हैं, वो हकीकत सबको याद रखनी चाहिए। मैं आज ज़द पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।